تو زندگی ایک کوئی اسٹریٹ لائن کا نام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ زندگی ایک جیسی رہتی ہے. زندگی امتحان کا نام ہے. سارا دن بندہ شکل دیکھتا رہتا ہے. جتنا شکل ہم دیکھتے ہیں نا زندگی انسانی تاریخ میں شاید اتنی شکل کسی نے نہیں دیکھی اپنی. اگر کوئی بے حیائی کی چیز دیکھیں تو ایک اپنے آپ سے پوچھتے ہیں یہ مجھے جنت میں لے کے جا رہی ہے کہ جہنم میں؟ یہ میری قبر کو جنت کا باغ بنائے گی کہ جہنم کا گڑھا بنائے گی؟ پوچھ لیں ایک دفعہ اپنے آپ سے, آپ کا دل گواہی دے گا. حیران ہوتا ہوں کہ ہم لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھا کریں. بہت حیرانی کی بات ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں منافق بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے. مفت تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو جنت جو سب سے بڑی چیز ہے وہ مفت ملے گی. عجیب, اس سے زیادہ کیا کم عقلی ہوگی. بچوں کو مارنے سے پہلے اس بندے کی اس کی تھیراپی ہونی چاہیے. بچے کو تو بعد میں دیکھیں گے, پہلے آپ کے ساتھ آپ کی اصلاح پہ کام کرنے کی ضرورت ہے امی جان. پھر ماں کے پیٹ سے اللہ نے راستہ آسان کر کے تمہیں دنیا میں لے کر آئے, ورنہ اس میں پھنس جاتے, مر جاتے وہیں پہ. اللہ تعالیٰ فرمائے شادی اس لیے کرو تاکہ لتسکنوا الیہا, تم ان میں سکون حاصل کرو اپنی بیویوں میں. میں ہارڈلی کسی گھر کو جانتا ہوں جس میں سکون ہو. میں ہارڈلی کسی شادی کو جانتا ہوں جس شادی میں سکون ہو. یہ جو ڈرامے دیکھتے ہیں پاکستانی ڈرامے, اللہ کی پناہ. ایک دم اوور ہیئر کر لیا کہ وہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا, مجھے ڈپریشن شروع ہو گئی صرف سن کے ڈائلاگس. میں سوچ رہا تھا یہ دیکھ رہا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ میرے دل میں نفرت, بغض, کینہ, تکبر, حسد, بے حیائی سب کچھ ہے اور میں جنت میں چلا جاؤں گا, دیوانے کا خواب ہے. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم, ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر روبینہ اور باقی سارے اسٹاف جو ہے جنہوں نے موقع دیا بات کرنے کو. انہوں نے کہا کہ میں کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر بات کروں. کیریکٹر, اخلاقیات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا چیز ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کی مثال دی ہے جیسے کہ کوئی عمارت ہوتی ہے. یہ جو عمارت بنی ہوئی ہے اس کے سب سے پہلے بنیادیں بنی تھی, فاؤنڈیشنز. پھر اس کے یہ ستون بنے تھے, پلرز. ایسی بنتی ہے, ہر عمارت ایسے بنتی ہے. اس کے بعد دیواریں بنتی ہیں, پھر چھت پڑتی ہے. اس کے بعد اس کے اندر جو کچھ ہے پینٹ ہوتا ہے, ڈیکوریشن ہوتی ہے. ہر عمارت ایسے ہی بنتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مثالوں سے سمجھائی ہیں بہت ساری باتیں, اور انسان کو مثالوں سے ہی چیز سمجھ میں آتی ہے. تو یہ جو ہمارے عقائد ہیں, ہمارے بیلیفس ہیں, وہ فاؤنڈیشن, بنیادوں کی طرح ہیں. جتنی بنیاد مضبوط ہوتی ہے اتنی عمارت مضبوط ہوتی ہے. آج کل میں اپنے نوجوان بچوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کی بنیادیں ہی اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ لوگ, ان کو شکوک اور شبہات ہو جاتے ہیں, ڈاؤٹس ہیں ان کے اندر. ایسے بھی بچے ہیں جو خدا پہ ہی شک کرتے ہیں. کیونکہ عجیب بات ہے, اگر انسان صرف اپنے اندر جھانک کے دیکھ لینا تو اس کو خدا پہ شک نہیں ہو سکتا. یعنی میں کس طرح بن گیا ہوں, میرے اندر ایک پورا نظام چل رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے. ایک نظام کون چلا رہا ہے؟ ایک آٹومیٹک ایک پوری مشینری لگی ہوئی ہے. انسان جب کھاتا ہے تو کھانا جب جاتا ہے اندر, وہ کس طریقے سے انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے, کس طریقے سے طاقت آتی ہے, کس طریقے سے کون سے اعضاء اس کھانے کے کام کے ہیں, کون سے بیکار ہیں, بیکار ان دا سینس کہ کون سے اس کے بعد ڈیکمبوز ہو کے, چینج ہو کے ایسے اعضاء میں ایسے پارٹیکلز میں بدل جاتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے اور وہ نکل جاتے ہیں. انسان پانی پیتا ہے تو پانی جو ہے وہ انسان کے اندر کی جتنی بھی خراب چیزیں ہیں, ٹاکسک چیزیں ہیں, اس کو ڈرین آؤٹ کر دیتا ہے. 2 گردے ہیں, کڈنیز ہیں, جو کہ انسان کی ایک فیکٹریز ہیں. کسی کے گردے فیل ہو جائیں تو اس کو تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن ایک پروسیس ہے جس کو ڈائلیسس کہتے ہیں. پورا خون نکالا جاتا ہے, پورا خون اس مشین میں ڈالا جاتا ہے. اس مشین سے وہ سارے جو زہریلے مادے ہیں, ٹاکسک مٹیریل ہے, وہ نکالتے ہیں اور پھر دوبارہ خون اس کو اندر ڈالتے ہیں. ہر دوسرے تیسرے دن اس کو کرنا پڑتا ہے, اور تب بھی اس کو سویلنگ ہو جاتی ہے کیونکہ ٹھیک طریقے سے اس کے جو اندر پانی ہے یا لیکوڈس ہیں ڈرین آؤٹ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک اتنا کمپلیکیٹڈ چیز جو کہ ہم روز
بلکہ دن میں کئی دفعہ انسان کا ہو رہا ہے، اور اس ڈائلسس کے پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے لوگ دیتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے مفت یہ چیزیں لگائی ہوئی ہیں۔ پھیپھڑے سانس لے رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زبان بول رہی ہے، کان سن رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، خون ہر جگہ پہنچ رہا ہے، کیا کچھ ہے ہمارے اندر، اور لوگ کہتے ہیں خدا نہیں ہے۔ سوچیں، عجیب سی بات ہے، سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، چاند کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے مہینے کی تاریخ کون سی ہے، ایک پورا نظام ہے چاند کا، ستاروں کا، بادل بارش برساتے ہیں، پورا ایک سائیکل ہے، بارش کیسے برستی ہے، اور لوگ کہتے ہیں خدا نہیں۔ ان بیلیفز پہ، ان بنیادوں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، بنیاد اگر کمزور ہوتی ہے نا تو زلزلہ آئے گا، طوفان آئے گا تو بلڈنگ ٹوٹ جاتی ہیں۔ اسلام آباد میں ایک دفعہ زلزلہ آیا تھا، یہاں پہ پتہ نہیں کون سے سیکٹر میں، وہ ایک بڑی بڑی بلڈنگز تھیں F10 میں، وہ ان میں کریکس پڑ گئے، ٹوٹ گئی بلڈنگز، کیونکہ اس کی بنیادیں کمزور تھیں۔ اور زندگی میں زلزلے آتے ہیں، زندگی میں طوفان آتے ہیں، زندگی کوئی ایک اسٹریٹ لائن کا نام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس ایک ہی طریقے سے گزرتی جائے گی۔ بہت سارے لوگ نوجوانی کے اندر سمجھتے ہیں کہ بس وہ بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ دیکھ کے بالی ووڈ کی دنیا میں رہتے ہیں۔ اس سے زیادہ انسان بیوقوفی میں نہیں جا سکتا۔ فلموں کے اندر بہت ساری بیکار چیزیں ہیں، بے حیائی کی چیزیں ہیں، لوگوں کے دماغ، ان کا تھاٹ پروسیس خراب کر رہی ہیں، لیکن ایک اور چیز جو یہ کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ انسان کو ایک ایسی خوابوں کی دنیا میں لے جاتی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو زندگی ایک کوئی اسٹریٹ لائن کا نام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ زندگی ایک جیسی رہتی ہے، زندگی امتحان کا نام ہے۔ زندگی میں کبھی اونچ آتی ہے، کبھی نیچ آتی ہے، کبھی مال آتا ہے، کبھی مال جاتا ہے، کبھی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، کبھی خراب ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کی پیدائش ہوتی ہے، کبھی بچے پیدا ہوتے ہیں، کبھی بچے فوت ہو جاتے ہیں، کبھی والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں کا انتقال ہو جاتا ہے، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ ہماری ایک بچی ہمارے ساتھ پڑھتی ہے، ینگ بچی ہے، آئی تھنک 30 سال کے قریب اس کی عمر ہوگی، سڈنلی ایک دم سے ابھی 1-2 مہینے پہلے اس کے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کا انتقال ہو گیا، چھوٹا سا بچہ اس کا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، زندگی اسی چیز کا نام ہے۔ زندگی کو جو نہیں پہچانتا وہ بیوقوفی کر رہا ہے، عقل نہیں استعمال کر رہا اپنی۔ تو زندگی امتحانات کا نام ہے، تو اپنے عقائد کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ انسان کے زندگی کے طوفان، یہ سیلاب، یہ اونچ، یہ نیچ، انسان کو اپنے راستے سے نہ ہٹائیں۔ کیونکہ کتنے لوگ جب ان پہ مصیبت، مشکل، پریشانی آتی ہے تو وہ لوگ یا تو سوئسائڈل ہو جاتے ہیں، خودکشی کرنا چاہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، خدا کے منکر ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہی تو امتحان تھا۔ تو پہلی بات عقیدہ، فاؤنڈیشن، بنیاد کی طرح ہے۔ پھر میں نے کہا پلرز ہیں، رائٹ؟ دوسری نمبر پہ اس کے ستون بنے ہیں۔ ستون ہماری جو عبادات ہیں 5 وقت کی، جو 5 فرائض ہیں، وہ ان ستونوں کی مانند ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ستونوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ کسی بلڈنگ میں جب بنتے ہیں نا تو یہ بلڈنگ والے جب یہ اسٹرکچر بنایا یا اس کو ڈیزائن کیا تو اس نے کہا کہ یہ ستون تو یہی ہوں گے، باقی آپ بتا دیں کمرے کہاں بنانے، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوتا۔ ورنہ یہاں پہ اچھا تو ہوتا ہے کوئی بھی ستون نہ ہوتے تاکہ ہم سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ یہاں پہ ساری کرسیاں لگی ہوتی، اب یہ ستون بیچ میں آ گئے، یہ تو آبسٹیکل ہو گیا نا، بیچ میں روک رہی ہے ہماری ویژن۔ تو ہم کہتے ہیں یار اتنا خراب ڈیزائن کیا، ہم تو بات بھی نہیں کر سکتے، پورے ہال کو خراب کر دیا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان ستونوں کو یہی ہونا تھا، ورنہ یہ چھت نہیں رہ سکتی تھی۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، یا رمضان آ رہا ہے روزے نہیں رکھتا، اور زکوٰۃ نہیں دیتا، اور حج پہ نہیں جاتا، اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کے دین کی عمارت بہت جلدی ڈھا جاتی۔ یہ جتنے بھی مسائل ہو رہے ہیں اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز انسان کی روح کی غذا ہے، ہمارے اندر ایک روح ہے، اس کو بھول گئے ہم لوگ، ہے نا؟ اس کا میں تو کہتا ہوں جتنی دفعہ ہم شیشہ دیکھتے ہیں نا، ماشاءاللہ اب لوگ بیوٹی دیکھ رہے ہوں گے، بیوٹی تھیراپی کورسز کر رہے ہیں، لوگوں کو خوبصورت بنائے جا رہے ہیں، ان کی شکلیں اچھی کیے جا رہے ہیں، ان کے اندر کو بھی تو اچھا کرنے کی کوئی کوشش کریں۔ شکل دیکھ، سارا دن بندہ شکل دیکھتا رہتا ہے، جتنا شکل ہم دیکھتے ہیں نا زندگی انسانی تاریخ میں شاید اتنی شکل کسی نے نہیں دیکھی اپنی، سیریسلی۔
ایسے تھوڑی ہوتا تھا ہر کمرے میں شیشہ لگا ہوا ہے، ہر باتھ روم میں شیشہ لگا ہوا ہے، جب بھی جائیں ادھر سے دیکھتے جائیں ادھر سے دیکھتے جائیں، سب لوگ سیلفیز لے رہے ہیں، ہر وقت اپنی دیکھتے رہتے ہیں، کبھی ایسے کبھی ویسے۔ اس سے زیادہ شیطان نے بڑا دھوکہ ہمیں نہیں دیا کہ ہم اپنے ظاہر پہ اتنی محنت کر رہے ہیں کہ ہم جو اندر ہے اس کو بھول چکے ہیں کہ ہمارے اندر ایک روح ہے، اور جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 4 مہینے میں اس کو روح ڈالی جاتی ہے، تب وہ انسان بنتا ہے، اور جب دنیا سے روح نکالی جاتی ہے تب اس کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ روح ہی کے تو ٹرانسفر ہے، انتقال کا مطلب ہی منتقل ہونا ہے۔ ٹرانسفر ہو گئی روح، یہاں سے کہیں اور چلی گئی، پھر وہاں سے کہیں اور جائے گی، ایک روح کا سفر ہے۔ موت کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، خطرناک تب بنتی ہے جب اس زندگی کو نہیں صحیح گزارا، تب شکل ہی دیکھتے رہے اپنی بس، اور اسی کو ٹھیک کرتے رہے اور اندر میں محنت نہیں کی، تب مسئلہ ہے، تب موت واقعی میں ایک ڈیزاسٹر ہے، وہ بہت خطرناک چیز ہے۔ لیکن کسی نے اگر اپنے اوپر محنت کی ہے اور اپنے اندر کو اچھا بنایا ہے تو موت تو ایک انتقال، منتقل ہونے کا نام ہے۔ اس دنیا میں تھی، اب ایک عالم برزخ میں چلی گئی، پھر عالم برزخ سے اس قیامت کا دن آئے گا تو پھر جسم میں لوٹا دی جائے گی، پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہم اپنی جنت بنا رہے ہیں کہ جہنم بنا رہے ہیں۔ ہر عمل کے پیچھے آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ جنت میں لے کے جا رہی ہے کہ جہنم میں، اور آپ کا دل گواہی دے گا۔ اگر کوئی بے حیائی کی چیز دیکھیں تو ایک اپنے آپ سے پوچھتے ہیں یہ مجھے جنت میں لے کے جا رہی ہے کہ جہنم میں، یہ میری قبر کو جنت کا باغ بنائے گی کہ جہنم کا گڑھا بنائے گی، پوچھ لیں ایک دفعہ اپنے آپ سے، آپ کا دل گواہی دے گا۔ کوئی دھوکہ آپ کا اپنا آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ نماز روح کی غذا ہے، 5 وقت کی، اپنے وقت پہ۔ حیران ہوتا ہوں کہ ہم لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھا کریں، بہت حیرانی کی بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں منافق بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے۔ وہ منافق ہوتا ہے جو کہ ایکٹنگ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اصل میں وہ نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے، اس لیے کیونکہ اگر ان میں سے کوئی مسجد نہ آتا تو پتہ چل جاتا کہ یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر مسلمان ہے تو مسجد نہیں آ کے پڑھنی، تو وہ تو ان کا پول کھل جاتا، تو وہ آ کے مسجد آتے تھے کہ ان کا پول نہ کھل جائے۔ مجھے کوئی حدیث نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا ہو کہ نمازیں پڑھا کرو۔ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا اس کو تو بتاتے تھے کہ دیکھو تم مسلمان ہونے لگے ہو، تمہارے اوپر فرض ہے 5 وقت کی نمازیں، لیکن جب ایک دفعہ ہو گیا دوسری دفعہ نہیں کہتے تھے، کیونکہ یہ تو اسلام کی بنیاد ہے، یہ تو اس کا ستون ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا تو ستون ہے، زکوٰۃ دینا تو ستون ہے، حج جو کر سکتا ہے وہ تو ستون ہے۔ تیسری چیز ہمارے جو دین کے اندر ہے، تو پہلی چیز عقائد جو فاؤنڈیشنز ہیں، بنیاد ہیں، یہ 5 فرائض، یہ ستون ہے۔ دیواریں اس کی ہماری معاملات ہیں، میوچول کانٹریکٹس جس کو انگلش میں کہتے ہیں، کہ لین دین۔ اگر یہاں پہ صرف بنیاد ہو، ستون پڑے ہوں تو اتنا ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، کوئی پردہ نہیں ہوگا، میں چھپوں گا کیسے؟ جس گھر کا مقصد ہے وہ تو فوت ہو جائے گا کیونکہ سب آتے جاتے دیکھ رہے ہیں۔ دیواریں جو ہیں وہ معاملات ہیں، لین دین۔ آپ لوگ یہاں سارے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ایک کانٹریکٹ کیا ہے نا اس ادارے کے ساتھ کہ جی میں فیس دوں گی وقت پہ جتنی بھی ہیں، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے آپ کو جو بھی انہوں نے وعدہ کیا یہ دیں گے۔ آپ دونوں کا یہ فرض ہے کہ میک شور کریں کہ آپ فیس دیں اور یہ جو بھی آپ کو سکھانا ہے وہ آپ کو سکھائیں۔ اگر یہ سکھائیں گے نہیں تو ان کی طرف سے معاملے کی کوتاہی ہے، اگر آپ فیس نہیں دیں گی تو آپ کی طرف سے معاملے کی کوتاہی ہے۔ اور لوگ معاملات کی پرواہ نہیں کرتے، قرض لیتے ہیں واپس نہیں کرتے۔ کوئی چیز خریدی ہے تو اس کے پیسے دیں، اگر کوئی چیز بیچنی ہے تو اس کو ٹھیک طریقے سے بتا کے بیچیں۔ میں نے گاڑی بیچنی ہے تو مجھے بتانا ہے کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے، اگر نہیں بتائیں گے تو یہ خیانت ہے، یہ معاملات کی خرابی ہے۔ جتنی مرضی میں لمبی داڑھی رکھ لوں، ٹوپی پہن لوں، امامہ باندھ لوں، حجاب کر لوں، نقاب کر لوں، عبائے پہن لوں، لیکن اگر جھوٹ بول رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، معاملات کے اندر کمی ہے، تو انسان کے اندر دین اس کی دیواریں ہی نہیں ہیں۔ چھت معاشرت ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے کیسے ہیں، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ آپ سب لوگ ادھر بیٹھے ہیں، ہمارے اندر سے بدبو نہیں آنی چاہیے،
ہمیں صاف کپڑے پہننے چاہیے، ہمارے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، ہماری اگر کوئی خوشبو لگائی ہے تو اچھی خوشبو ہو جس سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ خواتین کو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی خوشبو ہلکی ہونی چاہیے، جو پھیلے نہ، ایسا نہ ہو کہ سڑک پہ چل رہی ہے تو سارے مردوں کو آ رہی ہے اور وہ دیکھیں اور اٹریکٹ ہوں۔ اس کی بہت بری مثال ہے دین کے اندر، آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ جیسے آپ انوائٹ کر رہی ہیں مردوں کو، غیر مردوں کو اپنی طرف، میں پہلے آگے والی کرسیوں پہ بیٹھوں تاکہ کوئی بعد میں آئے تو وہ پیچھے اس کو جگہ مل جائے۔ یہ معاشرت ہے، یہ تو مثالیں ہیں کچھ۔ گھر میں کیسے رہنا ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میں جب باتھ روم استعمال کروں تو ایسا نہ ہو کہ میں اس کے بعد اتنا گندا چھوڑا ہوں کہ دوسرا بندہ جب اندر جائے تو اس کو گھن آئے، اس کو تکلیف ہو۔ یہ سب دین ہے، یہ معاشرت ہے، یہ اس کی چھت ہے، یہ چھت ہے ہمارے دین کے گھر کی۔ بات کیسے کرنی ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے بات کرنے کے طریقے سے، میری باڈی لینگویج سے، میری ٹون سے، میرے دیکھنے سے، وغیرہ وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا کے ملتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا کسی کو بھی نہیں دیکھا، ہر وقت مسکراتے تھے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے دیکھے اور کہے کہ پتہ نہیں ناراض ہے، شاید وہ بیچارہ پریشان ہی ہو جائے، یا روڈ ہے، یا ایروگنٹ ہے، متکبر ہے۔ مسکرا کے ملتے تھے، یہ سنت ہے، یہ معاشرت ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا کیسے ہے، بات اپنی لہجہ کیسا رکھنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ٹاکسک ہوتے ہیں کہ جب بھی بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کھا جائیں گے۔ یہ کتنا برا انسان ہے، کتنا برا انسان ہے، اس کے اندر دین نام کو نہیں ہے، کہ بات کرنے کا اس کو طریقہ نہیں ہے، ڈھنگ نہیں ہے، پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، عزت نہیں ہے۔ ہر بندہ قابل عزت ہے نا، آپ میں سے ہر ایک انسان قابل عزت ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا دین کیا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ ہندو ہے، وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ بدھسٹ ہے، انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے۔ ہر انسان قابل احترام ہے، یہ ہمارا دین ہے، دین اسلام ہے کہ ہم نے ہر ایک کی عزت کرنی ہے۔ تو عزت کرنی ہے تو اس سے بات بھی عزت کے ساتھ کریں گے، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا فائنینشل سٹیٹس کیا ہے، وہ مالدار ہے، وہ غریب ہے، وہ کسی پلمبر کا بیٹا ہے، پلمبر کی بیٹی ہے، وہ کسی صفائی والے کی بیٹی ہے، یا کسی غریب کی بیٹی ہے، یا کسی CEO کی بیٹی ہے، وہ کسی ڈاکٹر کی بیٹی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ انسان ہے، سب کی عزت ہے۔ تو یہ کس طرح مل کے رہنا ہے، یہ دین کا حصہ، یہ چھت ہے۔ اور یہ تو چھت، گھر تو بن گیا، تو گھر کو خوبصورت کیسے بنایا؟ اگر اس گھر کے اندر یہ پینٹ نہ ہوا ہوتا، یا سب سیمنٹ کی دیواریں ہوتی، رائٹ، یہ چیزیں نہ لگی ہوتی، یہ ڈیکوریشن نہ ہوئی ہوتی، تو یہ ایک سمپل سی چیز ہوتی۔ خوبصورتی جو ہے وہ انسان کی اخلاقیات ہے۔ اس گھر کو خوبصورت، دین کے گھر کو خوبصورت بنانے والا چیز اخلاق ہے۔ اخلاق کہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ صاف ہو جائے کسی بھی ہر روحانی بیماری سے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ میں نے ایک کی مثال آپ کو آلریڈی دے دی، تکبر کی۔ تکبر بہت خطرناک روحانی بیماری ہے، اتنی خطرناک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہے۔ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ذرہ نظر ہی نہیں آتا آپ کو، کبھی کبھی نا وہ میگنیفائنگ گلاس لے کے دیکھنا پڑتا ہے وہ ذرہ۔ اتنا برابر تکبر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کو جنت میں داخلے سے روک دے گا۔ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، او کما قال، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرے کے وزن کے برابر بھی تکبر ہے۔ یعنی میں اپنے آپ کو آپ سے کسی طریقے سے بھی بہتر سمجھوں، یہ ہے تکبر۔ میں کہوں میری گاڑی آپ سے اچھی ہے، میرا گھر آپ سے اچھا ہے، میرے پاس بال آپ سے زیادہ ہے، میری شکل آپ سے اچھی ہے، میرے واٹ ایور، میرا علم آپ سے زیادہ ہے، کسی بھی طریقے سے اگر میں اپنے آپ کو آپ سے اچھا سمجھوں تو یہ تکبر ہے۔ ہو سکتا ہے، ظاہری بات ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، کسی کی گاڑی بہتر ہوتی ہے، کسی کا گھر بہتر ہوتا ہے، کسی کی شکل بہتر ہوتی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ الحمدللہ اللہ کی دین ہے کہ اللہ نے مجھے زیادہ مال دیا ہے۔ اگر کسی کو نہیں دیا تو اللہ کی تقسیم ہے،
میں اپنے آپ کو اس سے اچھا نہیں سمجھ سکتا صرف اس لیے کیونکہ مجھے اللہ نے زیادہ مال دے دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اوپر سے گزر رہی ہے باتیں؟ بہت آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میڈم کہہ رہی ہے کہ اس لیے کیونکہ صرف اللہ کو حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، باقی تو سب مخلوق ہیں اللہ کی۔ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا سمجھے۔ جیسے میں نے کہا کہ جس کے پاس کوئی نعمت ہے تو اس کو اللہ کی دین سمجھ کے اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے اس کی عزت کرے، احترام کرے، اور اس کو بھی اپنے برابر کا انسان سمجھے، اس کو بھی گلے لگائے، اس سے بھی پیار کرے، اس سے بھی عزت سے بات کرے۔ یہ تو سب سے بڑا، یہ وہ یعنی اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ذرہ برابر تکبر بھی انسان کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ تو ہم ساری اتنی عبادات اگر کوئی کر رہا ہے، تسبیحات صبح شام پڑھ رہا ہے، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، آج کل تو کاؤنٹر آئے ہوئے ہیں، دن میں 1,00,000 دفعہ یہ پڑھی، لیکن اپنے آپ کو اگر اس کی وجہ سے بہتر سمجھا، میں بڑا نیک، وہ تو گناہ گار، گیا بیچارہ اور گئی بیچاری، اس کی وہ تسبیحات کوئی کام نہ آئیں اس کے۔ اور روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ حسد ہونا، جالسی، کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں آ گئی، میرے پاس کیوں نہیں، اور بہت خوش ہوتے ہیں جب اس کے پاس سے بھی چلی جاتی ہے۔ اس کو حسد کہتے ہیں۔ اتنی خطرناک چیز ہے، یہ نیکیوں کو جلا دیتی ہیں، جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، ایسے حسد نیکیوں کو جلا دیتی ہے۔ وہی بات، ساری نیکیاں سب جل گئیں کیونکہ مجھے آپ کی نعمت پہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اور کتنا برا انسان ہے یہ کہ کسی کی نعمت پہ انسان ناراض ہے۔ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے، آپ نے نئی گاڑی خریدی، میرا تو دل اتنا خوش ہو جانا چاہیے، ماشاءاللہ میرے بھائی نے، میری بہن نے، میرے بچے نے، میری بچی نے نئی گاڑی خریدی، ماشاءاللہ تبارک اللہ، میرے دل سے تو دعائیں نکلنی چاہیے، اس کی خوشی پہ خوش ہونا چاہیے، اور ہمارا دل میں آگ لگ جاتی، کیوں ہو گیا اس کے ساتھ۔ اتنی خطرناک چیز ہے حسد کہ ہمیں دعا سکھائی گئی کہ جب کوئی حسد کرنے بھی لگے نا تو یا اللہ مجھے پناہ دے دے۔ سورۃ الفلق میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور آخر میں ومن شر حاسد اذا حسد، جب کوئی حسد کرنے لگے تو یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ بچا لے مجھے، کیونکہ حسد کرنا شروع ہی کرے اس کے دل کے اندر یہ جو بیماری ہے وہ ہمیں تکلیف، وہ نقصان پہنچا دیتی ہے، یہ ایک روحانی بیماری ہے، اللہ بچائے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ کوئی حسد کرے ہم سے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، پروٹیکشن میں نہیں ہوں گے تو ہمیں تکلیف ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے صبح و شام سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو 3 دفعہ صبح و شام پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لینا، اس کو فرض واجب کی طرح کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ شیطان بن چکے ہیں۔ یہ انسان تھوڑی ہے جو حسد کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، یہ انسانیت کہاں ہے؟ یہ تو انسانیت سے گر گیا ہے، اور اسلام یہی تو ہے۔ اسلام انسان کو انسان بنانے آیا ہے نا، اسلام اور کس لیے آیا ہے؟ اسلام صرف داڑھی رکھوانے تھوڑی آیا ہے، یا صرف حجاب پہنوانے تو نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے، لیکن اصل چیز انسانیت ہے۔ اور مثال روحانی بیماریوں کی، کسی کا غصہ قابو نہ ہو، یہ روحانی بیماری ہے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کو ایسے مارتے ہیں جیسے پتہ نہیں، اللہ کی پناہ، استغفر اللہ، غصہ قابو ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک جگہ پہ فرمایا کہ اس جنت کے لیے دوڑو، محنت کرو، کوشش کرو، کمپیٹ کرو، جس کی جو عرض ہے، جس کی جو وڈتھ ہے وہ آسمانوں اور زمینوں جتنی ہے، آسمانوں اور زمین جتنی ہے، اتنی بڑی جنت ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ کی مغفرت، اس جنت کی طرف دوڑو، کوشش کرو، یہ ہے محنت کا مقام۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے۔ اور تقوی میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ جو اس کے اندر خصوصیات بتائیں، کس کے لیے جنت تیار کی گئی ہے؟
الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی چیز کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جب ان کے اوپر خوشحالی آتی ہے تب بھی کرتے ہیں، جب تنگی آتی ہے تب بھی کرتے ہیں، روک کے نہیں رکھتے، مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ والکاظمین الغیظ، یہ جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو اپنا غصہ قابو کرتے ہیں۔ اب سوچیں، غصہ قابو کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کر رہے ہیں۔ ہمیں جنت کا شوق ہی نہیں، ہمیں شوق ہے صرف بوٹاکس ٹریٹمنٹس کا، ہے نا، اور کیا لیپوسکشنز کا، اور کون کون سی بیوٹی ٹریٹمنٹس ہو رہی ہیں، فیشلز کا، تھریڈنگ کا، مینیکیور اور پیڈیکیورز کا، کہ ابھی سیکھ کے آیا ہوں باہر کے پوسٹر سے۔ تو جنت کے شوق میں تو غصہ قابو کرنا پڑے گا اگر جنت کا شوق ہے تو۔ اور کیا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے جنت ان سب کے لیے ہے۔ جنت مفت نہیں ملتی، جنت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ بھی نہیں ملتا مفت۔ یہ گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے، یعنی حکومت اس کو سپورٹ کر رہی ہے، پھر بھی کہتے ہیں 300 روپے دیں۔ مفت تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جنت جو سب سے بڑی چیز ہے وہ مفت ملے گی، عجیب، اس سے زیادہ کیا کم عقلی ہوگی؟ وہ تو اس کے لیے تو سب سے زیادہ محنت ہے۔ لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ کس کے اندر ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں، قطع تعلقیاں کر لیتے ہیں، رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، اور پھر خواب دیکھ رہے ہیں جنت کے، سوری لیکن جنت نہیں ملتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے پاس کوئی حق ہی نہیں ہے کہنے کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہمیں بتایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح حدیث ہے، میں تو کہہ ہی نہیں رہا۔ جو قطع تعلقی کرتا ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس کے لیے جنت ہے؟ دوبارہ سے، نمبر 1 جو خرچ کرتا ہے خوشحالی میں بھی اور جب اس کے اوپر مشکل حالات ہوتے تب بھی۔ نمبر 2 اس آیت کی بات کر رہے ہیں، ویسے تو بہت جگہوں پہ بہت ساری خصوصیات بتائی ہیں۔ نمبر 2 جو غصہ قابو کرتا ہے۔ نمبر 3 جو لوگوں کو معاف کرتا ہے، جو لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، جب انہوں نے کہا، فرمایا نا کہ جنت جو قطع تعلقی کرتا ہے وہ تو جنت میں جائے گا ہی نہیں، تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میرے ایسے لوگ ہیں جو میرے ساتھ برا کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع تعلق، صلہ رحمی جو کہ قطع تعلقی کی اپوزٹ ہے، اس کی ضد ہے، یعنی لوگوں سے جوڑنا، رشتہ داریاں جوڑنا، وہ یہ نہیں ہے کہ جو تم سے جوڑے تم اس سے جوڑو، بلکہ صلہ رحمی، رشتہ داریاں جوڑنا یہ ہے کہ جو تم سے توڑے وہ تم اس سے جوڑو۔ اللہ کے رسول ڈیفائن کر رہے ہیں، تعریف بیان کر رہے ہیں کہ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے۔ آپ میرے سے اچھے اور میں بھی آپ سے اچھا، تو میں نے کیا کمال کیا ہے؟ کوئی کمال کیا ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ آپ اچھے ہیں میں برا ہوں، تو میں تو انسان، نہایت ہی برا انسان ہوں۔ لیکن اگر آپ برے ہیں اور میں آپ سے اچھا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے ہم سے۔ کدھر ہے مسلمان؟ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، جو تم سے برا کرے اس برائی کو اچھائی سے دور کرو، برائی کو اچھائی سے دور کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، قرآن کہہ رہا ہے اگر تم کسی برے کے ساتھ اچھا کرو گے تو بہت عنقریب تمہارے اس اچھے رویے کی وجہ سے وہ جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ کر کے تو دیکھے کوئی، لیکن ہم تو ذرا سی بات پہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں نا، اور اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام تو نہیں ہے، یہ جنت میں جانے کے راستے تو نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی زیادہ لوگوں نے تکلیف دی۔ سیرت کس کس نے پڑھی ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ سیرت کس کس نے پڑھی ہے؟ آگے والے 2 لوگوں نے، پیچھے والوں نے 1 2 لوگوں نے۔ جی بچہ، نبی پاک کی ہی سیرت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کو سیرت کہتے ہیں۔ اس کو جو ٹھیک پوری پڑھی ہے،
اول تا آخر، کہ بس تھوڑی تھوڑی کتنی تکلیف پہنچائی گئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو. مکہ میں 3 سال سوشل بائیکاٹ. کبھی سوچا ہے ایک دن کوئی مجھ سے ناراض ہو جائے نا تو پریشانی ہو جاتی ہے. سارے قبیلے مل کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے کو 3 سال سوشل بائیکاٹ کیا، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ کوئی کسی قسم کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو شہر سے باہر نکال کے ایک گھاٹی کے اندر محصور کر دیا. 3 سال. ایسے وقت بھی آئے جب پتے ابال کے کھانے پڑے. اتنی تکلیف. میں تو ساری سیرت پہ نہیں جا رہا. نماز پڑھتے تھے ان کے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں پھینک دیتے تھے لوگ. اتنی تکلیف. ہم تو ذرا سے کوئی ایسے کر جائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. شہر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا. طائف گئے، پتھر مارے بچوں نے، ان کو لہو لہان ہو گئے. شہر سے نکلنے پہ مجبور ہو گئے. وہاں پہ بدر ہوئی، احد ہوئی، اتنے لوگ شہید ہو گئے. خندق ہوئی، اتنی تکلیف دہ لڑائی تھی. ساری پورے 20 سے 23 سال 20 سال کا عرصہ، یا 20 کو اگر ہم کریں، مکہ کے جب نبوت کا دعویٰ کروایا اللہ تعالیٰ نے تو 10 سال اور تقریباً 17 سال 16-17 سال اس ساری تکلیف، ٹارچر میں انتہائی تکلیف. اور فتح مکہ ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اذهبوا انتم الطلقاء، سب کو میں نے معاف کیا. یہ کدھر ہے سنت والے لوگ؟ یہ ہے سنت. ہماری سنت ہے بیٹھ کے کھا لو، بیٹھ کے پی لو، بسم اللہ پڑھ لو، مسواک کر لو، ABCDEFG بس. اور اگر مان بھی جائیں گے، جب وقت آئے گا نا تو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ دل اتنے سے ہیں. اور سنت کے بھی صرف دعوے دار ہیں، معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے والعافین عن الناس، معاف کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. غصہ قابو کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. بچوں کو مارنے سے پہلے اس بندے کی اس کی تھیراپی ہونی چاہیے. بچے کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے آپ کے ساتھ آپ کی اصلاح پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. امی جان، جانوروں کی طرح مارتے ہیں، وحشیوں کی طرح مارتے ہیں، مکے مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں. چہرے پہ مارنا حرام ہے. میں نے شروع میں بات کی تھی، ہر انسان کی عزت ہے، اور وہ بچہ بھی تو انسان ہے. اس کو مار رہے ہیں، کیا حق ہے اس کے منہ پہ تھپڑ مارنے کا؟ کوئی حق نہیں ہے کسی کو، نہ ماں کو ہے نہ باپ کو ہے، کسی کو حق نہیں ہے. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے، میں نے ان کی احادیث پڑھی ہیں. مجھے ایک حدیث نہیں ملی، ایک واقعہ نہیں ملا جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو ڈانٹا بھی ہو. مارنا تو درکنار، بڑوں کو ڈانٹ پڑی ہے جب انہوں نے گڑبڑ کی ہے، لیکن بچوں کو کہیں میں نے ڈانٹنے کی بھی میں نے نہیں کوئی واقعہ پڑھا. یہ سنت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے تمہارے لیے رول ماڈل، اسوہ حسنہ. ان کی اتباع کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. لیکن کدھر ہیں جنت کے شوقین؟ اصل میں تو یہ بات ہے. آگے کیا آیات؟ پوری آیت کر لیں پوری. اعدت للمتقین، جنت تیار کی گئی تقوی والوں کے لیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں اور تنگ حال میں بھی خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، غصہ قابو کرتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ کو محبت ہے ان نیک لوگوں سے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے. او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے. ذکروا اللہ، اللہ کو فوراً یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنی اس غلطی کی. ایکسیڈنٹلی سلپ ہو جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، غلطی سے کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا معاف بھی کون کرتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ نَادِمُونَ، اور وَهُمْ يَعْلَمُونَ،
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جانتے بوجھتے اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے ہیں. یعنی یہ جو غلطیاں ہو جاتی ہیں یہ جانتے بوجھتے نہیں ہوتی، یہ غلطی سے ہو جاتی ہیں. کبھی انسان ہے، ہو سکتا ہے سلپ ہو گئے، غلطی ہو گئی، لیکن جیسے ہی غلطی ہوتی استغفر اللہ معاف کر دیتے، میرے سے غلطی ہو گئی. اللہ فرمانے اصرار نہیں کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں بغاوت بھی اڑ گیا اللہ سے. جو انسان جانتے بوجھتے گناہ کرتا ہے وہ باغی ہے اللہ کا، وہ ریبیلیس ہے، وہ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے. کیا منہ اور مسور کی دال کہتے ہیں نا. اپنی حالت دیکھیں، ایک یہاں پہ خدا نہ خواستہ اگر خون جم جائے نا، بلڈ کلاٹ ہو جائے تو انسان بستر پہ پڑ جائے گا، اس کو فالج ہو جائے گا، وہ پیرالائز ہو جائے گا، وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، وہ پیر نہیں اٹھا سکتا. میرے والد صاحب 2.5 سال تقریباً ان کو فالج رہا، پیرالائز رہے، اور کروٹ نہیں بدل سکتا انسان، بیٹھ نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا. یہ حالت ہے. ایک بلڈ کلاٹ، ایک خون کا ایک قطرہ یہاں جم جائے اور اللہ سے کیسے بغاوت پہ اڑے ہوئے ہیں. جانتے بوجھتے بے حیائی دیکھ رہے ہیں، جانتے بوجھتے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے بوجھتے غلط کام کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے جو ہے غیر محرموں کے ساتھ ریلیشنز ہیں. آج کل کے بچے تو فزیکل ہو رہے ہیں. جانتے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے زنا مت کرو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، قریب بھی مت جاؤ. نہایت بے حیائی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور دیکھیں ہماری حالت، بغاوت ہے اللہ سے. یہ آنکھ جو بے حیائی دیکھ رہی ہے، ایک لمحے کی دیر ہے، بینائی چلی جاتی ہے، پھر کیا کریں گے؟ معاذ اللہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی بینائی چلی گئی، زبان سے جھوٹ، غیبت، لوگوں کو تکلیف، اللہ تعالیٰ زبان پیرالائز ہو جائے. میں نے ایسے لوگ ہوتے ہیں بات ہی نہیں کر پاتے ہیں، بات ہی نہیں، ان سے بات ہی نہیں ہوتی، ان کی زبان ختم ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ. کیسی بغاوت اللہ سے ہے، عجیب. یعنی بندہ سوچے تو صحیح میں کر کیا رہا ہوں، میری اوقات کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری اوقات سکھائی ہے. من ای شیء خلقہ، تمہیں کس چیز سے اللہ نے بنایا؟ من نطفہ، تم ایک گندے پانی کی بوند سے تمہاری تخلیق ہوئی ہے. یہ تمہاری حقیقت ہے. ماں کے پیٹ میں خلقہ فقدر، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ میں بنایا اور پھر تمہاری تقدیر مقرر کی. تمہارا مقدر ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر بنائی ہے، ایک ڈیسٹنی ہے. خلقہ فقدر ثم السبیل یسرہ، پھر ماں کے پیٹ سے اللہ نے راستہ آسان کر کے تمہیں دنیا میں لے کر آئے، ورنہ اس میں پھنس جاتے، مر جاتے وہیں پہ. اللہ تعالیٰ نے وہ راستے کو آسان کیا کہ تم ماں کے پیٹ سے دنیا میں نکل کے آ جاتے ہو. ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ، پھر ایک دن آئے گا اللہ تمہیں موت دے دیں گے. فاقبرہ، اور تمہیں قبر میں پہنچا دیں گے. یہ ہے تمہاری زندگی. قرآن کے اندر 4-5 الفاظ کے اندر پوری زندگی کا لائف سائیکل ہمیں بتا دیا. یہ ہے تمہاری حقیقت، اور تم اللہ سے بغاوت پہ اڑے ہوئے ہو. انسان اتنا بے وقوف ہو جاتا ہے کہ انسان کو یاد ہی نہیں رہتا اس زندگی کے کانسیکوینسز، قبر کے کانسیکوینسز اور آخرت کے کانسیکوینسز. میں تو کبھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیوں لوگ اس پہ گناہوں میں پڑے ہیں، میں کہتا ہوں ان کو قبر یاد ہی نہیں ہے، ان کو آخرت یاد ہی نہیں ہے، ان کو جنت اور جہنم یاد ہی نہیں ہے. شیطان آ کے کہتا ہے دیکھا جائے گا، ہے نا، توبہ کر لیں گے بعد میں. توبہ کیا ہے؟ آج موت آ گئی. پھر میرے ساتھی ہیں، ان کی چھوٹی بہن، ابھی پچھلے سال کی بات ہے، 21 سال کی بچی، اس کا نکاح ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی. وہ بچی ایک دن وضو کر کے باہر نکلی تو اس کو ایک دم چکر آئے، تو بستر پہ لیٹی تو طبیعت خراب ہو گئی، تو اس کو ہاسپٹل لے کے گئے تو اس کو سٹروک ہو گیا تھا. 1 ہفتے میں اس کا انتقال ہو گیا. بالکل ٹھیک تھی بچی، ابھی نکاح ہوا تھا، شادی ہونی تھی. 21 ایئرس. کچھ بھی ہو سکتا ہے. کون سے خواب دکھا رہا ہے شیطان ہمیں، توبہ کر لیں گے بعد میں. تو دل صاف کریں. یہ ہے اخلاقیات. یہ خوبصورتی میں نے کہا اخلاقیات ہیں، رائٹ؟ ڈیکوریشن اخلاقیات ہے، انسان کو خوبصورت اخلاق بناتے ہیں. دل صاف ہو، تکبر نہیں ہے میرے اندر، میں کسی کو چھوٹا نہیں سمجھتا، کسی کی نعمتوں پہ ناراض نہیں ہوتا، حسد نہیں ہے میرے دل میں، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں ہے، کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، محبت ہے میرے دل کے اندر. یہ دین اسلام، یہ انسان کو خوبصورت بناتا ہے. انسان کی خوبصورتی اسی سے ہے. کوئی بہت اچھی شکل صورت کی کوئی انسان ہو، کوئی لڑکی ہو مثال کے طور پہ،
بات کبھی وہ کرنا شروع کرتی ہے، دل چاہتا ہے بس میں دور چلا جاؤں. اس کی شکل صورت کوئی کام نہیں آتی، کیونکہ اس کی زبان سے جس طرح کے کانٹے نکلتے ہیں نا، اللہ کی پناہ. اور کبھی ہوتا ہے کہ اللہ نے سب کی شکل اچھی بنائی ہے، لیکن ٹھیک ہے کچھ کے فیچر زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک ایوریج شکل صورت ہو کسی کی، لیکن کبھی زبان سے اتنے پھول برستے ہیں کہ اس شخص سے محبت ہو جاتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ انسان کی پرسنالٹی اس کی زبان ڈیفائن کرتی ہے، اس کی زبان بتاتی ہے کہ یہ کیسا انسان ہے. اچھی گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، گھروں کو جنت ہونا چاہیے. ایک مسلمان گھر کو جنت ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے گھر تمہارے لیے میں نے سکون کی جگہ بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شادی اس لیے کرو تاکہ تسکنوا الیہا، تم ان میں سکون حاصل کرو اپنی بیویوں میں. اس لیے شادی کا مقصد سکون، گھر کا مقصد سکون. میں ہارڈلی کسی گھر کو جانتا ہوں جس میں سکون ہو، میں ہارڈلی کسی شادی کو جانتا ہوں اس شادی میں سکون ہو. 2, 3, 5% ہوں گے جن کی شادیاں سکون کا باعث ہیں. گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، شوہر بیوی ایسے آپس میں ایک دوسرے کو کھاتے ہیں جیسے پتہ نہیں ازلی دشمن تھے. تو مت کرتے شادی اگر ازلی دشمن تھے تو. لیکن نہ شوہر بیوی کی عزت کرتا ہے، نہ بیوی شوہر کی عزت کرتی ہے. عجیب، میں تو سمجھ نہیں آتا یہ کیا رشتہ ہے. شادی کا رشتہ تو سکون کا رشتہ ہونا چاہیے تھا. عزت احترام نہیں ہے، عزت احترام نہیں ہے. شوہر بیوی کی عزت نہیں کرتا، بیوی شوہر کی عزت نہیں کرتی. یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ آپ سیرت بھائی اس لیے کرو، سیرت پڑھیں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی ازواج کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو پڑھ کے تو دیکھیں. یہ سیرت پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. وہ کتنا خوبصورت تعلق تھا. اللہ کے رسول نے جو شادی کی سیدہ خدیجہ سے 15 سال ان سے عمر میں بڑی تھی. ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھی، ان کی اولاد تھی پچھلی شادیوں سے. لیکن اللہ کے رسول نے ایک چیز دیکھی، ان کی شرافت. ان کی شرافت کتنی اچھی خاتون تھی. وہ 25 سال کا نوجوان، جبکہ خوبصورت بھی تھے، کوئی ان میں کمی نہیں تھی. ظاہری بات ہے، مطلب بیسٹ آف دا بیسٹ تھے. لیکن ہر لڑکی ان سے شادی کر لیتی، لیکن ان کی نظر پڑی شرافت میں. اور پھر جو محبت ان کے درمیان تھی، اللہ اکبر. پورا آپ واقعات پڑھ کے دیکھیں کیسے محبت کے اظہار، کیسے انہوں نے دل جوئی کی. جب غار حرا پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، اللہ کے رسول پریشان تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایک دم سے ایک واقعہ ہوا تھا، پسینہ آیا ہوا تھا، ان کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، وہ عجیب کیفیت میں تھے. گھر آتے ہیں سیدھا اپنی بیوی کے پاس، زملونی زملونی دثرونی، مجھے کچھ اڑا دیں، مجھے کمبل پہنا دیں. سیدھا خدیجہ بٹھاتی ہیں، ان کو چادر اڑاتی ہیں، پوچھتی ہیں کیا ہوا. وہ جو پورا ڈائلاگ ہے نا، اس سے محبت ٹپکتی ہے. پتہ چلتی ہے میاں بیوی کی کا رشتہ. کیا ہوا؟ خشیت علی نفسی، وہی ڈر ہے کوئی میری جان کے پیچھے ہے. ہوا کیا؟ یہ ہوا. کلا کچھ نہیں ہوگا آپ کو. کیا کمفرٹ دی ان کو. میں دیکھتا ہوں بیویوں کو، وہ بیچارہ شوہر گھر آتا ہے پریشان ہوتا ہے، وہ اور اس کے اوپر جو ہے نا اس کو اور پریشان کر دیتی ہیں. دوسری طرف بھی ہوتا ہے، دونوں طرح ہوتا ہے. یہ کوئی اسلامی شادی تو نہیں ہے، مسلمانوں کی یہ گھرانہ تو نہیں ہے، یہ صرف نام کے مسلمان. انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ اتنے اچھے انسان ہیں، بیوی کہہ رہی ہے 15 سال بعد شادی کے، آپ اتنے اچھے انسان ہیں، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اب مہمان نواز ہیں، اب رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، اب لوگ جن کے پاس نہیں ہوتا ان کے لیے کماتے ہیں، ان کو کما کے کھلاتے ہیں، آپ جو مشکل میں ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ اتنے اچھے انسان ہیں، اللہ آپ کو ضائع تو نہیں کریں گے. آپ فکر نہیں کریں، دل کی تسلی دے رہی ہیں. یہ سنت. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی نسبتاً، اللہ کے رسول نے اتنی محبت دی ان کو، ان کے ساتھ ریس لگائی. کم از کم 2 واقعات تو سیرت میں لکھے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ ریس لگائی ان کا دل خوش کرنے کے لیے. یہ ہے تعلق.
یہ سنتیں ہیں ساری کے ساری، یہ انسان کا اخلاق. تو پلیز سیرت کا مطالعہ کریں. میرے پاس اتنے تھوڑے وقت میں ہر چیز تو میرے پاس وقت ہی نہیں ہے بتانے کا. آف کورس یہ تو ایک بہت لمبی بات ہے، لیکن آپ لوگوں کو خود چاہیے کہ سیرت پڑھیں. یہ ریلز دیکھنے کی بجائے ہمیں سیرت پڑھنی چاہیے. ریلز دیکھ دیکھ کے ہمارا فوکس ہے ہی نہیں. ہمارے جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہم بن جاتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہم بن جاتے ہیں. یہ جو کامیڈی شوز دیکھتے رہتے ہیں وہ کامیڈی بن جاتے ہیں. ان کے دماغ کے اندر وہ اسی طرح کی سوچیں آتی ہیں. جو بے حیائی دیکھتے ہیں وہ بے حیا بن جاتے ہیں. یہ جو ڈرامے دیکھتے ہیں پاکستانی ڈرامے، اللہ کی پناہ، ایک دم اوور ہیئر کر لیا کہ وہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا. مجھے ڈپریشن شروع ہو گئی صرف سن کے ڈائلاگس. میں سوچ رہا تھا یہ دیکھ رہا ہے، اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی. اسی لیے بدگمانیاں، وہ ساس بہو کی باتیں پورے ڈرامے کے اندر. بہو نے یہ کر دیا، ساس یہ ہے، تو ساری ساسیں سمجھتی ہیں میری بہویں ایسی ہیں ساری، اور ساری بہویں سمجھتی ہیں میری ساسیں ایسی ہیں. صرف ڈرامے دیکھ دیکھ کے بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایسے واقعات دکھائے جا رہے ہیں. ہوگا کوئی، لیکن میرے گھر میں خود اپنی آنکھیں کھولیں، خود اپنی عقل کا استعمال کریں. لیکن جو دیکھیں گے وہی بن جائیں گے آپ. یہ تو بیسک سائیکالوجی ہے. اچھی صحبت میں رہیں گے اچھے بن جائیں گے، بری صحبت میں رہیں گے برے بن جائیں گے. المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یہ ہے زندگی گزارنے کے. وہ ٹپس دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. اچھا انسان بننے کی کوشش کرے. خدا را اچھا انسان ہی جنت میں جائے گا. جنت پاک ہے اور پاک لوگ ہی اس میں جائیں گے، دل کے پاک لوگ. ذالک جزاء من تزکیٰ. میں سب قرآن حدیث سے آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت جزا اس کی ہے جو اپنے نفس کو پاک کر کے آئے گا، جو اپنے دل کو صاف کر کے آئے گا. بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جنت کس کو ملے گی. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ میرے دل میں نفرت، بغض، کینہ، تکبر، حسد، بے حیائی سب کچھ ہے اور میں جنت میں چلا جاؤں گا، دیوانے کا خواب ہے. یقین جانے دیوانے کا خواب ہے. بے وقوفی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، شیطان اس کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو لا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، شیطان بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ایسا نہ ہو شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے، تم کو سب ٹھیک چل رہا ہے. سب ٹھیک نہیں چل رہا. اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، بہت مسائل ہیں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، کسی کی برائیاں کر رہا ہوں بیٹھ کے، ہاں کوئی مجلس غیبت سے خالی ہوتی نہیں ہے. الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں. کوئی زنا کرتا ہے وہ یہاں ہے، جو غیبت کرتا ہے وہ یہاں ہے. معراج پہ غیبت جو کر رہا تھا اس کی کتنی جو اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ اس کو کیسے عذاب ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ. ایک دفعہ اللہ کے رسول 2 قبروں کے پاس سے گزرے، فرمائے ان دونوں قبروں والوں کا عذاب ہو رہا ہے. ایک کو کیونکہ وہ پیشاب سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا اس کے قطروں سے، دوسرا یہ نمیمہ کرتا تھا، یہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرتا تھا. بیٹھ کے بس یہ کرتے ہیں. وہ پتہ ہے تمہیں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ پتہ. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. نمیمہ، اس کے اندر غیبت بھی ہوتی ہے. ظاہری بات ہے کسی کی باتیں کریں گے غیر موجودگی میں تو غیبت ہے. پلس ہم آگ لگا رہے ہیں، دنیا فساد مچا رہے ہیں معاشرے کے اندر. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو حسد اور بغض ہے یہ تمہارے دین کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے کہ جب آپ بلیڈ پھیریں سر کے اوپر تو بال صاف ہو جاتے ہیں. یعنی نام و نشان نہیں رہتا دین کا. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے مسلمان کیونکہ میں اتنے نوافل اور اتنے تسبیحات اور اتنے حلوے کھلاتی ہوں لوگوں کو. یہ ہے بچوں دین، یہ ہے انسان، یہ ہے مسلمان. بہت محنت کی ضرورت ہے. مجھے اپنی ذات کے اوپر بھی اور ہم سب کو اپنی ذات کے اوپر بہت محنت کی ضرورت ہے، اور یہ ساری عمر کی محنت ہے. اللہ کرے کہ موت سے پہلے پہلے ایسے بن جائیں کہ اللہ جب ہمیں واپس بلائیں تو اللہ ہم سے راضی ہوں. لیکن اس کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بٹن دبائیں گے. یہ ہر روز کی محنت ہے، ایوری سنگل ڈے، ہر روز کی محنت ہے. کبھی گریں گے پھر اٹھیں گے، پھر چلیں گے پھر گر جائیں گے پھر اٹھیں گے. یہ محنت اور اپنے آپ پہ نظر رکھنا، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالنا. جو بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے نا، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو نیک مت سمجھنا. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ کو پتہ ہے نیک کون ہے. میں اپنے آپ کو نیک سمجھ ہی نہیں سکتا.
تو پلیز اپنے اوپر محنت کریں، غیبت چھوڑ دیں، زبان میٹھی بنائیں، لوگوں کو معاف کریں، لوگوں کی عزت کریں، لوگوں سے پیار کریں، لوگوں کا احترام کریں، نظروں کی حفاظت کریں۔ خدا را کدھر ہے وہ اللہ کی ولیہ جو اپنی نظر کی حفاظت، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرتی ہے، بے حیائی نہیں دیکھتی ہے، جھوٹ نہیں بولتی ہے، غیبت نہیں کرتی ہے، یہ اللہ کی ولی ہے۔ صرف اس سے کام نہیں چلتا۔ میں ایسے واقعات جانتا ہوں، میرا وقت ختم ہو گیا ہے، جہاں پہ شادی شدہ خواتین جو ہیں انہوں نے غیر مردوں سے تعلقات بنائے ہوئے ہیں۔ اب سوچیں، اللہ کو اتنی سخت ناپسند ہے یہ چیز کہ سب سے سخت سزا اس کی ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے مار دو، رجم کر دو اس کو۔ سوچیں، اور خواتین جو ہے وہ غیر مردوں شادی شدہ ان کے تعلقات ہیں، یہ حال ہو چکا ہے ہمارا۔ یعنی اللہ کتنے ناراض ہے اسے کہ اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دو اس کو۔ اس سے زیادہ سخت سزا کسی چیز کی نہیں۔ اور یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور شادی کے بغیر بھی اس کو کوڑے مارو، اس کو ایک کوڑا لگ جائے نا انسان کی جان نکل جائے، کانپ جائے، اتنی تکلیف ہو، اس کو 80 کوڑے مارو، اس کو 100 کوڑے مارو، میاں تو جلتا جو زنا کا مرتکب ہوتا ہے شادی کے بغیر۔ سوچیں بچوں، سوچیں پلیز اس سارے کے بارے میں، اللہ کی ناراضگی سے بچیں۔ ہم زندگی کا مقصد یہ ہے اس حال میں جائیں کہ اللہ راضی ہوں، تو اللہ کو کسی صورت ناراض نہ کریں پلیز۔ یہ اچھا انسان بنائے گی ہم کو، معاشرہ ہم سے محبت کرے گا، اللہ بھی محبت کریں گے۔ یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ سوری میں نے وقت تھوڑا زیادہ لے لیا میڈم، لیکن کاش کہ مجھے سمجھ میں آ جائے سب سے پہلے، اور ہم سب کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں وہ ایک اچھا انسان آج کے بعد بنے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، and let's move on۔ زندگی میں اللہ تو توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ محبت کرتے ہیں، لیکن واقعی میں توبہ کرے، یعنی اب نہیں کروں گا جو میں نے کر لیا، یا اللہ معاف کر دیں، اب نہیں کروں گا، میں نماز نہیں چھوڑوں گی، میں زبان سنبھالوں گی، نظر سنبھالوں گی، دل و دماغ سنبھالوں گی، اپنے آپ کو قابو کروں گی، اپنے آپ پہ نظر رکھوں گی۔ انشاءاللہ اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، لیکن کوئی ہو تو صحیح جو اتنی ہمت کرے اور پھر کھڑا ہو جائے اور کہے گا اب میری زندگی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ۔ میرا مقصد آنے کا صرف یہی تھا کہ کاش کہ انشاءاللہ، امید ہے سارے، لیکن اکثر اللہ کرے سارے، مجھے تکلیف ہوگی اگر آپ میں سے ایک شخص نے بھی میری باتوں کو نہ لیا، مجھے دلی تکلیف ہوگی، یقین جانے۔ اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کام صرف بات کرنا ہے، آپ لوگوں کو خود نہیں سدھار سکتے۔ لیکن میری دعا تو یہی ہے کہ اللہ کرے میں بھی، ہم سب بھی، ایک ایک شخص جو یہاں ہے وہ سدھرے اور انشاءاللہ اچھا انسان بنے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھیں آپ کو۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔